وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جو غریب جنتی ہیں، مسکین جنتی ہیں، جو دنیا میں محروم رہے، محرومیاں دیکھتے رہے، اب وہ بھی جنتی ہیں نا جو دنیا میں یا ذہب اہل الدثور بالأجور، کہ وہ صحابہ نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار لوگ تو سارا اجر لے گئے، سیلاب زدگان کی مدد بھی یہ کر دیتے ہیں، یہ بیٹھے بٹھائے چیریٹی بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کو بھوکوں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، یہ رمضان آتا ہے تو یہ زکوٰۃ کے بھی انبار لگا دیتے ہیں، اور ہر جگہ پہ یہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو ہر جگہ پہ نیکی کما لیتے ہیں، کہیں مسجد بنوا دی، کہیں مسافر خانہ بنوا دیا، کہیں کچھ کر دیا، غریبوں کو پیسے دے دیے، ہم کیا کریں؟ محرومی ہے نا۔ دل انسان کا دنیا کو دیکھ کر وہ کشش بھی کرتا ہے اور پھر احساس محرومی بھی رکھتا ہے، اور پھر خاص طور پہ جب کوئی مفلس آدمی دیکھتا ہے امراء کو کہ وہ نیکیاں بھی کما رہے ہیں۔ ایک تو وہ امراء ہیں جو دنیا کے بندے بن گئے، ایک وہ امراء ہیں جو نیک لوگ ہیں، وہ نیکیاں کرتے ہیں، وہ اپنے دولت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا جو غریب اور مفلس لوگ ہیں، اگر امراء اور وہ فقراء اگر ایمان میں برابر بھی ہیں نا، تو ظاہر ہے دنیا میں فقراء نے محرومیاں دیکھی ہیں، امراء نے محرومیاں نہیں دیکھی، تو اس کی بھی کوئی کمپنسیشن ہونی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کمپنسیشن دے گا قیامت والے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کمپنسیشن یہ ہوگی کہ جو فقراء ہے وہ امراء سے، یعنی فقراء و مساکین، وہ امراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ 500، یہ جو احسن و مقیلہ ہے، یہ جو سوئے ہوئے ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے وہی ہوں گے جو 500 سال پہلے جا کے سوئے ہوئے ہوں گے آرام سے، مزے سے، تو باقی لوگ حساب کتاب کر کے بعد میں آئیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ 500 سال کی کمپنسیشن دے گا، اور وہ دنیا کی عمارت کی نہیں، اور دنیا کی جو خوشحالی ہے اس کی نہیں، جنت کی خوشحالی کی کمپنسیشن دے گا۔ تو اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، بہترین ٹھکانہ ان کا ہوگا اور سب سے بہترین خوابگاہ ہوگی۔ اس میں وہ آرام کر رہے ہوں گے، دوپہر کا آرام، جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یوم قیامت جو ہے وہ آدھا ہوگا تو یہ لوگ وہاں پہ، کوئی وہاں پہ کر رہا ہوگا آرام، اور کوئی وہاں پہ کر رہا ہوگا، اور پھر جو ہے وہ جہنمی جہنم کو چلے جائیں گے اور جنتی جنت کو چلے جائیں گے۔ اور پھر وہ جو مستدرک حاکم والی روایت ہے اس میں راوی کہتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ آیت پڑھی، ان مرجعہم الی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا جو ہے وہ جہنم کی طرف ہوگا۔ گویا کہ لوگ جو جہنمی ہیں وہ بھی حشر میں اپنے آپ کو جہنم کی نسبت کمفرٹیبل سمجھ رہے ہوں گے، اور جو جنتیوں کی آرام گاہ ہے، جنتیوں کی جو خوابگاہ ہے، وہ ان کے اس کمپیریزن میں بہترین ہوگی اور دنیاوی کمپیریزن میں بھی بہترین ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور اس دن جب آسمان پھٹ جائے گا بالغمام، بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے جو ہیں وہ اس دن لگاتار اتریں گے، تنزیلا، لگاتار مسلسل اتریں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے نازل کیے جائیں گے، تنزیلا، مسلسل ان کا نازل ہونا۔ اب یہ دیکھیں وہی بات چل رہی ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اس کا جواب چل رہا ہے کہ فرشتے نازل ہوں گے تو دنیا میں بھی فرشتہ جب نازل ہوتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے، فرشتہ نازل ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے تو موت آ جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے تو پھر جہنم کی خبر ان کو سنائی جاتی ہے، پھر وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اس دن یہ کہیں گے کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی مضبوط آڑ بن جائے۔ لہٰذا اب یہاں یہ فرمایا کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور
بالغمام، بادلوں کے ساتھ، یعنی آسمان ختم ہو جائے گا، چھت ایسے کوئی بادلوں جیسی کوئی ایک غبار سا ہوگا، باقی اور کچھ نہیں بچے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اس دن فرشتے نازل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر بھی آئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ قیامت کے دن کا کوئی منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادلوں کے سائے میں نازل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ورود فرمائے، اللہ تعالیٰ آئے گا۔ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، بادلوں کے سائے میں اللہ تعالیٰ آئے گا، والملائکہ، اور ساتھ فرشتے ہوں گے، وقضی الامر، اور اس دن سارے کا سارا سسٹم مکمل ہو جائے گا۔ وقضی الامر، سسٹم نظام مکمل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تشریف لا کے جب اللہ کا دربار لگے گا اور اس دن سب کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ یہ اس دن کے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، جب یہ کہتے ہیں ہمارے پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا، تو اس دن یہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھی نازل کرے گا اور خود بھی اللہ تعالیٰ حشر میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کے سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ یا پھر فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، کہ قیامت والے دن جو ہے وہ جس دن ایک نفخہ پھونکا جائے گا، اس دن آسمان اور زمین سب جو ہے وہ ایک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، قائم ہونے والی اس دن قائم ہوگی، یعنی قیامت اس دن آئے گی۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اس دن جو فرشتے ہیں نا وہ کناروں پہ کھڑے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے، یومئذ ثمانیہ، وہ قیامت والے دن 8 ہوں گے۔ تو یہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس دن فرشتے نازل ہوں گے مختلف ڈیوٹیز کے اوپر، اس دن لوگوں کو نظر بھی آئیں گے۔ یا پھر فرمایا ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کریم تشریف لائیں گے اور ساتھ فرشتے آئیں گے۔ وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جو کچھ اس نے کیا ہے انسان اس دن یاد کرے گا۔ جہنم بھی لائی جائے گی اور سارا کا سارا اس دن سسٹم مکمل ہوگا۔ گویا جو فرشتوں کے نزول کا مطالبہ یہاں کیا جا رہا ہے، جب فرشتے نازل ہوں گے تو اللہ کریم نے اس کی منظر کشی فرما دی۔ الملک یومئذ الحق، الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن جو بادشاہت ہے وہ صرف الرحمن کی ہوگی اور یہی حق۔ یومئذ الحق، حق اس کو کہتے ہیں جس کے جو آپ اپنا ثبوت ہو، حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن جو بادشاہت ہے وہ حقیقی بادشاہت وہ صرف اللہ کی ہوگی، اور اللہ کی بادشاہت کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چھوٹا چھوٹا اختیار دیا ہے اور ان کے دماغ خراب ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے فرعون، ہر ریڑھی پہ فرعون بیٹھا ہے، ہر کرسی پہ فرعون بیٹھا ہے، ہر جگہ پہ فرعون بیٹھا ہے۔ وہ فرعون تو تھا ہی بڑا، اس کے پاس تو اختیار ہی بہت تھا، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے عطائی اور وقتی اختیار کو جو امتحان کے لیے دیا ہے انسان سمجھ نہیں پاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ سارا اختیار جب چھین لے گا، الملک یومئذ الحق۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اس کی ایک قرات ہے ملک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ یہ جو یوم جزا کا بدلے کے دن کا مالک ہے، اور ملک یوم الدین کا مطلب ہے اس دن کا بادشاہ ہے۔ مالک ہونا ملکیت محدود ہو سکتی ہے، بادشاہی لامحدود ہوتی ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس کو ملک یوم الدین پڑھیں یا مالک یوم الدین پڑھیں، یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ قرآن کی جو لفظوں کی اور کلمات کی تحریر ہے اس کے اندر ہر قرات کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ لہذا کبھی بھی آپ
مالک یوم الدین کو الف کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، میم الف ما کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ اگر میم الف ما کے ساتھ لکھیں تو پھر صرف مالک یوم الدین قرات پڑھی جائے گی، ملک یوم الدین نہیں پڑھی جا سکتی۔ جبکہ جو قرات تواتر سے ثابت ہیں وہ ساری کی ساری قرات جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی نقلیں کروا کے مختلف جگہوں پہ بھیجی تھیں تو اس میں ان ساری قرات کی رعایت کی گئی تھی، اور وہ جو مصحف عثمانی جس کو کہا جاتا ہے اس میں ساری قرات کی رعایت ہے اور جو تواتر سے ثابت ہے۔ لہٰذا مالک یوم الدین بھی ٹھیک قرات ہے، مالک یوم الدین بھی ٹھیک قرات ہے، لیکن فرق ہے ان دونوں معنوں میں، اور دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ مالک یوم الدین وہ اس دن کا مالک ہے، اور ساتھ فرمایا ملک یوم الدین، دوسری قرات یہ ہے بادشاہ ہے اس دن۔ یہ جو الملک یوم الدین الحق، جو مالک ہوتا ہے نا اس کے پاس ملکیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ملک، اس کو ملک نہیں کہتے۔ ملک بادشاہت ہے، ملک ملکیت ہے، ملک کا مالک ہوتا ہے اور ملک کا ملک ہوتا ہے، لہٰذا وہ ملک بھی ہے وہ مالک بھی ہے، اس لیے کہ ساری کائنات اس کی ملکیت ہے، اور پھر اس کا وہ بادشاہ ہے جس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں۔ اور وہ یہ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ، یہ چھوٹے چھوٹے وزرائے اعظم، یہ چھوٹے چھوٹے اپنے گھر کے بادشاہ، اپنی اس 5-6 فٹ کی کائنات کے بادشاہ، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے بادشاہ، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ نے جو کچھ دیا یہ تو امانت ہے اللہ کی، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک وہ ہے۔ بس فرق یہ ہے آج بھی مالک وہ ہے، آج اس نے امتحان کے لیے دیا ہوا ہے، اس نے لگامیں کھلی چھوڑی ہوئی ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وہ مہلت دیتا ہے، جو بکواس کرے اس کو بھی مہلت دیتا ہے، جو ڈر جائے اس کو بھی مہلت دیتا ہے، وہ سب کو مہلت دیتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ساری ملکیت اس دن چھین لی جائے، والامر یومئذ للہ، سارا حکم سارا امر اس دن صرف اللہ کا، حالانکہ آج بھی امر صرف اللہ کا ہے، لیکن یہاں چونکہ لوگوں کے پاس اختیار ہے تو چیف جسٹس سمجھتا ہے کہ میرا اختیار ہے، وزیر اعظم سمجھتا ہے میرا اختیار ہے، صدر سمجھتا ہے میرا اختیار ہے، سپہ سالار سمجھتا ہے میرا اختیار ہے، جو جس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو بڑے عہدے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں جو کلرک کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی فرعون ہے، اور جو ریڑھی پہ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ بھی فرعون ہے۔ اگر اس کے اندر اپنے اختیار کو، وہ جو بھی اختیار ہے اس کا، چاہے وہ بس کا کنڈکٹر ہے، اگر اس کے پاس اگر وہ اپنے اختیار کو اللہ کی مرضی سے استعمال نہیں کر رہا تو وہ فرعون ہے، اور اگر وہ اللہ کی مرضی سے استعمال کر رہا ہے تو چاہے وہ دنیا کے کسی ملک کا بادشاہ ہو، چاہے سب سے بڑا بادشاہ ہو، اگر وہ اللہ کی مرضی سے اختیار استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کی بادشاہت اس کو نقصان نہیں دے گی۔ لیکن یہ ہے امتحان، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ سارا چھین لے گا، پھر وہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ تو آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کون کون بولے گا؟ بڑے بڑے بادشاہ بولیں گے، دنیا میں اپنے اختیار کو بڑا کہنے والے بولیں گے۔ بولنے کا بھی تو وہ اختیار دے گا تو بولے گا نا کوئی، بولنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا تو کون بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا۔ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلے زبردست قوت والے رب کی، اس اللہ کی ساری بادشاہت ہے۔ تو جب بادشاہت اس کی ہے تو ہم دنیا میں اس کو کیوں نہیں مان لیتے، اور دنیا کو اس کو تسلیم کر، دنیا میں اس کو تسلیم کر کے وہ جو بطور امتحان اس نے تھوڑی سی قوت دی ہے، ہم اس کے سامنے سبمٹ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہی وہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنی مرضی چھوڑو، اللہ کی مرضی کے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی بندگی میں زندگی گزار لو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
الملک یومئذ الحق للرحمن، سچی جو بادشاہت ہے وہ اس دن صرف رحمان کی ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ مومنوں کے لیے سخت نہیں ہوگا. وہ جو پہلے بات عرض کر رہا تھا، وہ دن اہل ایمان کے لیے سخت نہیں ہوگا، کافروں کے لیے سخت ہوگا. اہل ایمان کے لیے انشاءاللہ وہ آسان ہوگا. وَيَوْمَ يُعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ اور جگہوں پہ بھی قرآن حکیم میں اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. بہت سورہ مدثر کے اندر فرمایا کہ کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے اوپر وہ آسان نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب ہے اہل ایمان کے اوپر تو انشاءاللہ آسان ہوگا. اہل ایمان تو وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والا بنائے کہ وہ تو اس دن چمک رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول، اور کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا راستہ بنایا ہوتا، اس راستے پہ چلا ہوتا جو رسول کا راستہ تھا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو پکڑا ہوتا. سبیلا، کوئی راستہ جو نبیوں کا راستہ تھا، میں اس راستے پہ چلا ہوتا. اللہ، اور وہ راستہ کون سا ہے نبیوں کا راستہ؟ سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، سورہ فاتحہ. پھر سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے. بس یہ دو اصول ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعامات کیے ہیں. گویا وہ انعامات انعام شدہ لوگوں کے راستے پر ہوں گے. اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ نبیوں والا راستہ، وہ صدیقوں والا راستہ، شہیدوں والا راستہ، صالحین والا راستہ. اور اس سے اچھا ساتھ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے. تو یہ قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا. اب یہ جو افسوس کی ایک کیفیت بیان کی ہے، ظالم کون ہے؟ ظالم بنیادی طور پر مشرک کو کہا گیا، اس لیے کہ قرآن نے کیٹاگوریکلی یہ فیصلہ کر دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. ویسے کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوئی بھی کسی کو حق نہیں دیتا، وہ ظلم ہے. کسی بھی چیز کو، حتیٰ کہ کسی چیز کو اس چیز کے استعمال کی بجائے کسی اور استعمال میں لے آنا، یہ بھی ظلم ہے. تو کسی انسان کو اس کا حق نہ دینا، وضع شیء، کسی چیز کو رکھنا فی غیر موضعہ، اس کی جگہ سے ہٹا کر جو اس کی جگہ نہیں ہے وہاں رکھنا، یہ ظلم ہے. یہ عدل کے مقابلے میں ہے. اور وضع الشیء فی غیر موضعہ اور وضع الشیء فی موضعہ، وہ عدل ہے، وہ ظلم ہے. لہٰذا حقدار کو حق دینا عدل ہے، حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے. اور جو ماں باپ کو حق نہیں دیتا وہ بڑا ظالم ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں دیتا وہ بہت بڑا ظالم ہے. اور جو اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کا حق مارنا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ تو اللہ کا حق مارنا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع. اطاعت اور اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک
کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کی اطاعت اور اتباع کی جائے، اگر وہ کسی بھی درجے پر کسی شخص کو اطاعت اور اتباع کے قابل سمجھتا ہے، سوائے اس کے کہ جس کی اطاعت کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، اللہ نے دیا ہو، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی اور کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی مطاع ہو سکتا ہے قیامت تک اور سول اتھارٹی ہو سکتا ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ہے، اور وہ ظالم ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں دیتا وہ ظالم ہے، جو ماں باپ کا حق نہیں دیتا، کسی بھائی کا حق نہیں دیتا، کسی انسان کا حق نہیں دیتا، وہ ظالم ہے۔ لہٰذا سارے ہی ظالم یہ اس میں آ سکتے ہیں، لیکن یہاں سیاق و سباق کے اعتبار سے دو ظالم زیادہ جو پرومیننٹ ہیں، ایک تو مشرک ہے اور دوسرا وہ ظالم ہے جو قرآن کو قرآن کا حق نہیں دیتا۔ قرآن کو قرآن کا حق نہ دینا، چونکہ قرآن اللہ کی صفت کلام ہے، لہٰذا یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ اللہ کی صفات یا اللہ کی ذات، کسی کے ساتھ بھی کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ دونوں اعتبار سے یہ جو اگر پیچھے چلتا ہوا مضمون دیکھیں تو ظلم سے مراد شرک ہے۔ قرآن کا عمومی موضوع بھی یہی ہے، لیکن جب اس چلتے ہوئے مضمون کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو اس سے مراد قرآن ہے کہ ظالم وہ ہوگا، یعنی ظالم اس کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کو قرآن کا حق نہیں دیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ بھی کہے گا اے کاش، ہائے میری بربادی، اللہ، یا ویلتا، ہائے میری بربادی، یہ حسرت کا ایک کلمہ ہے۔ لیتنی، کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہ فلاں کون ہے؟ وہ ہر دور کے مشرک ہیں، مشرکوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، یا کوئی بھی ایسا دوست جو آپ کو برے راستے کی طرف لے جائے اس کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء، آدمی جو ہے وہ علی دین خلیلہ، وہ قیامت والے دن اسی شخص کے ساتھ ہوگا جو دوست کا دین ہے اسی دین پر ہوگا۔ المرء علی دین خلیلہ، وہ اپنے دوست کے دین پر ہوگا۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ من یخالل، وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کیونکہ اس کا بھی وہی دین بن جاتا ہے جس میں اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، جن کے ساتھ آپ اپنا معاملات رکھتے ہیں۔ تو المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا۔ تو دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، سوشلائزیشن رکھو لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ، سارے کے سارے جگری دوست قیامت والے دن، اللہ اکبر، بعضهم لبعض عدو، سارے جگری دوست قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، الا المتقین، سوائے ان کے جو تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا متقین کو دوست بنانا چاہیے، تقوی والوں کو دوست بنانا چاہیے، ان کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے۔ جو دین والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کے تقوی اور زہد اور دین کی بنیاد پر ان کے ساتھ دوستی رکھیں، تاکہ قیامت والے دن بھی یہ دوستی قائم رہے۔ قیامت والے دن دوستی قائم رہے گی، صرف اہل تقوی اور اہل ایمان کی دوستی قائم رہے، وگرنہ سارے یہاں پہ دنیا میں جتنے مرضی جگری دوست ہوں وہ ساری کی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہذا جو وہاں جا کے حسرت ہے، یہ اسی کی تفسیر ہے وہ جو اللہ کریم نے فرمائی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ لقد اضلنی، یقیناً اس نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، عن الذکر، ذکر سے، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور جو شیطان ہے وہ تو ہمیشہ انسان کو چھوڑ جانے والا ہے۔ خذولا، خذل یخذل کا معنی ہوتا ہے کسی کو چھوڑ جانا، تو یہ خذول ہے۔ خذول کا مطلب یہ ہمیشہ چھوڑ جاتا، دنیا میں بھی چھوڑ جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں کفار کو چھوڑ گیا، وقت آیا تو بھاگ گیا، اس نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں
تم نہیں دیکھ رہے، اس نے دیکھا فرشتے نازل ہو رہے ہیں، چھوڑ گیا۔ اور پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف مقامات پر فرماتا ہے شیطان چھوڑ جائے گا، اور وہ بھی جو شیطانی کارندے ہیں وہ بھی قیامت والے دن چھوڑ جائیں گے۔ کوئی شخص قیامت والے دن یعنی وہ جن کو پوجا جاتا تھا یا وہ جو پوجنے والے تھے، کوئی ایک دوسرے کے نہیں بنیں گے، اور شیطان تو سب سے پہلے بری ذمہ ہوگا کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ ہے ہی شیطان انسانوں کو چھوڑ جانے والا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ عن ذکر، ذکر سے مراد نصیحت، لفظی معنی نصیحت ہے، ذکر کا معنی یاد بھی ہے، اللہ کی یاد کو بھی ذکر کہتے ہیں، اور نصیحت بھی اس کا معنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی جہاں اللہ کریم نے قرآن کے بارے میں بات کی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کے بارے میں، وہاں بھی ذکر ہی فرمایا ہے، قرآن نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، فرمایا ذکر نازل کیا ہے اور اس کو ہم حفاظت کرنے والے۔ اور اس میں اِنَّا جو ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں قرآن کو نازل کرنے والے۔ اِنَّا، نحن کا معنی بھی ہم، اِنَّا کا معنی بھی ہم، نحن کا معنی بھی ہم، نزلنا ہم نے نازل کیا، 3 دفعہ ہم فرمایا، اندازہ کیجئے، ہم ہیں نازل کرنے والے۔ کس کو؟ الذکر، ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں عرضہ سرائی کرتے تھے، ان کو جواب ہے کہ نازل کرنے والے ہم ہیں، تم کون ہوتے ہو اس کا جواب دینے والے؟ اور تم کون ہوتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر میں گستاخی کرنے والے اور کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل پر اعتراض کرنے والے اور قرآن پر اعتراض کرنے والے؟ نازل ہم نے کیا، اور کیا نازل کیا ہے؟ ایک تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ قرآن نازل کیا ہے عربی زبان میں، یہ جو لکھا ہوا قرآن ہے، گویا ایک تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، یہ ذکر ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہی ذکر ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو، ذکر کو۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ایک تو قرآن ہو گیا، اور دوسرا وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے۔ کون سا؟ اللہ کا رسول نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے جو رسول نازل کیا ہے وہ بھی ذکر ہے۔ تو کیا مطلب؟ جہاں ذکر کا تذکرہ آئے، جہاں کہیں بھی قرآن میں ذکر کا تذکرہ آئے، اس سے مراد اللہ کی کتاب بھی ہے اور صاحب کتاب بھی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی کوئی حیثیت نہیں جب تک صاحب قرآن نہ ہو۔ یہ قرآن کسی کو دیا نہیں گیا، کسی زمین پر نازل نہیں ہوا، کسی الماری میں پڑا ہوا نہیں ملا، کعبۃ اللہ کے اندر سے نہیں ملا، مقام ابراہیم پہ نہیں پڑا تھا، مسجد نبوی سے نہیں ملا، کسی الماری سے نہیں اٹھایا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ لہٰذا ایسا تو ہوا ہے تاریخ میں کہ اللہ نے نبی اور رسول بھیجا ہو اور اس کو کوئی کتاب نہ دی ہو، یہ تو ہوا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور رسول نہ آیا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے اصل اہمیت رسول کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کتاب نازل ہوئی، تو جب ذکر کہا جاتا ہے تو ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا فرمان، آپ کی سنت ہے۔ تو لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے۔ کیا مطلب؟ کتاب و سنت سے جس نے گمراہ کر دیا، یہ اس کو کوس رہا ہے قیامت والے دن۔ لقد اضلنی عن الذکر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دنیا کے سارے فلسفے، دنیا کے سارے نظریے، دنیا کی ساری شریعتیں، دنیا کی ساری فقہیں،
جس کا منبع اور ماخذ اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، وہ قیامت والے دن پکڑا دینے والے ہیں۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس دوست نے جس کو میں نے دوست بنایا ہوا تھا وہ شیطان تھا یا شیطانی ماحول تھا یا شیطانی کرندے تھے یا شیطانی تہذیب تھی یا دجالی تہذیب تھی، وہ جو کوئی بھی تھی، اس نے مجھے ذکر سے غافل کر دیا۔ اور ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور انسان کو شیطان تو چھوڑ جانے والا ہے۔ دیکھیں انسان جب کسی کو دوست بناتا ہے تو انسان کوئی فائدے کے لیے بناتا ہے۔ آج کل خاص طور پر جب تک کوئی کسی سے فائدہ نہ ہو، پہلے پوچھتے ہیں کیا شغل ہے، نئے کسی بندے سے تعارف ہو نا، اس سے پوچھتے ہیں کیا شغل ہے، وہ بتاتا ہے میرا کاروبار ہے، میں نوکری کرتا ہوں، میں فلاں جگہ ہوں۔ تو اگر اس کی کوئی نیوسنس ویلیو ہو نا، پتہ چلے کہ یہ تو بندہ کبھی کام آ سکتا ہے، تو اسی وقت فون کا تبادلہ ہو جاتا ہے، اسی وقت آپس میں تعلقات کو آگے بڑھانے کے وعد و وعید ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان ہو جاتے ہیں کہ جناب آئندہ جو ہے ہم ملتے رہا کریں گے۔ اور اگر پتہ چلے کہ جناب یہ بندہ تو ایسے غریب غربا ہے، کل کلاں ہو سکتا ہے مجھ سے مانگ ہی لے کوئی چیز، یا یہ اس کو کوئی ضرورت ہی پڑ جائے میری، تو اس سے لوگ جان چھڑاتے ہیں کہ اس سے جان چھڑا لیں۔ یعنی معیار کیا ہے؟ یہ بات اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ شخص اس کو دوست بنائیں جو آپ کو ذکر کے ساتھ جوڑنے والا ہو، اور جو ذکر سے توڑنے والا ہے اس کے ساتھ دوستی نہ کریں، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ یہ معیار نہ رکھیں، معیار یہ رکھیں کہ اللہ کے ذکر سے کوئی توڑنے والا تو نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی جو صحبت ہے، اچھے دوستی جو ہے اچھی، اس کی مثال جو ہے وہ عطار کی دکان ہے، سبحان اللہ۔ اور جو بری صحبت ہے اس کی مثال جو ہے وہ بھٹی والا جو لوہار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثل الجلیس الصالح، نیک جو صحبت ہے اس کا یا دوست جو ہے نیک، والسوء اور بری صحبت، ان کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامل المسک و نافخ الکیر، جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا ہو یا پھر کوئی بھٹی دہکانے والا ہو، یعنی ایک لوہار ہے ایک عطار ہے۔ تو آپ اگر عطار کی دکان پہ جائیں گے، وہ دوست ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کریں گے تو اس سے آپ خوشبو ہی خریدیں گے، خوشبو کا ہی معاملہ کریں گے۔ اور اگر کوئی معاملہ بھی اس کے ساتھ نہ کریں تو پھر بھی اس کی دکان پہ بیٹھنے سے خوشبو تو آپ کی ناک میں گھسی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جو بری صحبت ہے وہ نافخ الکیر کی طرح ہے، جیسے کوئی بھٹی کو دہکانے والا لوہار ہے، آپ اس کی لوہار کی بھٹی میں چلے جائیں، وہ آگ جلا رہا ہوتا ہے، اس میں سے وہ چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں اور حالات، وہ اپنا بھی اس کا منہ سر کالا ہوا ہوتا ہے، آپ اگر جا کے بیٹھ جائیں گے تو آپ بھی اپنا منہ سر کالا کر کے اٹھ کے آ جائیں گے۔ تو یہ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ معیار یہ ہے کہ اگر کوئی ذکر کی طرف جوڑنے والا ہے تو اس کے ساتھ ملے، جو ذکر سے توڑنے والا ہے اس سے نہ ملے۔ قیامت والے دن یہ حسرت و افسوس بن جائے گا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر میرے پاس آ چکا تھا، اس کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو ہے ہی انسان کو چھوڑ جانے والا۔ وقال الرسول یا رب، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ ترجمہ ہم قال، پہلے بھی قدمنا کا معنی میں نے کیا کہ پیش قدمی کریں گے، اللہ آئیں گے۔ اب بھی یہ قال ماضی ہے، اس کا ترجمہ میں نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ دیکھیں اس کا قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بہت سارے الفاظ، بہت ساری سچویشنز میں جن معاملات کا تعلق مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے، قرآن میں اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ان کو اگر آپ سب کا جائزہ لیں تو ہر وہ چیز جس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، اس کو مستقبل میں جس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ہم بھی
کوئی مستقبل قریب میں کوئی بات ہونے والی ہو اور ہم اس کو کرنے والے ہوں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہو گیا. آپ نے کہیں پہنچنا ہو تو اگرچہ آپ اسلام آباد سے آ رہے ہوں، لاہور پہنچنا ہے، اگرچہ 10-15 منٹ لیٹ ہوں، 10-15 منٹ پیچھے ہوں، تو آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بس پہنچ گئے، حالانکہ پہنچے نہیں ابھی، پہنچ گئے. تو یہ ایک یقینی جو مستقبل ہوتا ہے اس کے لیے آپ ماضی کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں، اور یہی قرآن میں یہ اسلوب ہے کہ جو جس بات کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے اس میں اس کو ماضی کے صیغے میں استعمال کیا گیا ہے. لیکن اس میں وقال الرسول، اللہ کے رسول فرمائیں گے، یعنی یہ قیامت والے دن کی بات. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کو اس کے حقیقی معنوں میں لے لیا جائے، وقال الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ ہے، آپ فرما چکے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ فرمائیں گے قیامت والے دن، ایک یہ کہ آپ فرما چکے ہیں. کیا یہ ایک شکوہ ہے، ایک استغاثہ ہے، اللہ کے سامنے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ہے. کیا یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے یا چھوڑ رکھا تھا. اس کو دنیا کے اعتبار سے کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے یہ بات پیش فرمائی کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گویا ان حالات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو کفار مکہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ اس قرآن کو نہ سنو بلکہ جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو اس میں شور مچا دیا کرو. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو میری قوم ہے اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ حاجر القرآن، کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، چھوڑ دیا. فرمایا اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ گویا ایک ایسی کیفیت کی نشاندہی کرتا ہے جس کو لفظی معنی اگر کہیں، اتخذوا، لیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، اس حال میں ھذا القرآن، اس قرآن کو، ھذا القرآن یعنی ایسی شان والا قرآن، اور اس کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ مہجورا، اس کو چھوڑ رکھا. اللہ اکبر. چاہے الماریوں میں پڑا ہوا ہو، اور چاہے وہ جزدان میں، بڑے اچھے جزدان میں، خوبصورت جزدان میں اس کو لپیٹ کر رکھا ہوا ہو، اور چاہے جتنی مرضی اونچی جگہ پہ رکھا ہو، اگر قرآن کو قرآن کا حق نہیں دیا تو ظالم ہے، اور پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا. علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے بڑی کیفیات لکھی ہیں کہ یہ ساری قرآن کو چھوڑنے کے مترادف. جو قرآن کو نہیں پڑھتا قرآن کو چھوڑ دینا، جو قرآن کو نہیں سمجھتا قرآن کو چھوڑ دینا، جو قرآن کو حفظ کرتا ہے معنی نہیں سمجھتا یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا، جو اس پر عمل نہیں کرتا یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے، جو اس کی جگہ کوئی اور چیز دیکھتا ہے قرآن کی جگہ پہ، وہ اور چیزیں دیکھتا ہے، وقت کسی اور چیز پر لگاتا ہے، وہ گانے سنتا ہے، مغنیات کے پاس جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے، وہ اس کی جگہ اپنا دل کسی اور جگہ پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے. اللہ اکبر. وہ کسی بھی کوئی فکر لیتا ہے کسی اور جگہ سے لیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے کسی اور جگہ سے حاصل کرتا ہے، اس طرح کی جتنی بھی کیفیات ہیں وہ ساری قرآن کو چھوڑ دینے کے مترادف. 5 حق قرآن کے ہیں. اگر ہم خلاصہ کریں قرآن اور حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حقوق بیان فرمائے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 حق. پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے. جو ایمان نہیں رکھتا وہ ظالم ہے، اس نے چھوڑا ہوا ہے قرآن. کیا ایمان؟ اس بات پر ایمان رکھنا کہ قرآن میرے سارے مسائل کا حل ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یہ قرآن سیدھے رستے پر لے جاتا ہے. یہ ایمان رکھنا، یہ ایمان رکھنا کہ قرآن کی ایک ایک بات سچی ہے. یہ ایمان رکھنا کہ میں جب قرآن کو اگر پڑھوں گا تو قرآن میرے اوپر وہ سارے راز آشکار کر دے گا جو ارد گرد کی کائنات، پھیلی ہوئی کائنات پر تحقیقات کرنے سے بھی وہ راز آشکار نہیں ہوتے جو قرآن پڑھنے سے راز آشکار ہوتے. ایمان رکھنا، ایمان رکھنا پہلا حق. دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا. لیکن جو اس کو تلاوت کرتا ہے اس کے معنی نہیں سمجھتا. آج کل دیکھ لیں
اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو بس ایک تلاوت ہے ناظرہ، اور دوسرا پھر بہت شوق کسی کو چڑھتا ہے وہ حفظ کر لیتا ہے، اپنے بچوں کو حفظ کرا لیں، اور یہ بھی ایک رواج کے طور پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جس نے قرآن کو سمجھا نہیں اور ساری زندگی طوطے کی طرح پڑھتا رہا، اس کا مطلب ہے اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کا حق نہیں دیا۔ یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تھا ان کے پاس قرآن، یہ وہ استغاثہ ہے جو قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ میری قوم، اور میری قوم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ موجود تھے وہ بھی قومی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، کیونکہ امت دو قسم کی ہے، قوم دو قسم کی ہے۔ ایک وہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ ہے امت اجابت، اور ایک قوم وہ ہے، اور ایک وہ امت ہے جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی، یا ان کو دعوت نہیں پہنچی، یا ان کو پہنچا دینی چاہیے، وہ ہے امت دعوت۔ لہذا آپ اس کو زمانی اعتبار سے دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اور انا قومی کا مصداق ہے، چاہے یہودیوں میں سے ہو، چاہے نصارہ میں سے ہو، چاہے ماننے والوں میں سے، چاہے نہ ماننے والوں میں سے۔ وہ جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے تو ان تک دعوت وہ خود پہنچاتے۔ اب یہ امتیوں کا کام ہے، ہماری ڈیوٹی لگا گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرما دیا تھا کہ جو موجود ہیں یہ ان تک میرا دین پہنچا دیں جو موجود نہیں۔ اگر ہم نے نہیں پہنچایا امت دعوت تک تو پھر ہم ذمہ دار ہیں، اور جس کو قرآن پہنچ گیا، ذکر اذا جاءنی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اس نے مجھے ذکر آ جانے کے بعد بھی اس سے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ اگر کسی کے پاس پہنچ گیا ہے تو اس نے نہیں مانا تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ اور اگر کسی نے پہنچایا نہیں، پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق پڑھنا تلاوت کرنا، تیسرا حق سمجھنا، چوتھا حق عمل کرنا، اور پانچواں حق آگے پہنچانا۔ یہ پانچوں حق قرآن کے ہم سب کے اوپر ہیں۔ اگر ہم حق دے رہے ہیں قرآن کا تو انشاءاللہ ہم ظالم نہیں ہیں، اور اگر ظالم نہیں ہیں تو یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تمہارے لیے دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل۔ اگر یہ ہم حق دے رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم ظالم نہیں ہیں، پھر قرآن ہمارے حق میں دلیل دے گا، ہمارے حق میں دلیل ہوگا، ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ بھگتنا اس نے سب پر ہے، کسی کے حق میں بھگتے گا، کسی کے خلاف بھگتے گا۔ اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے حق میں قرآن بھگتے گا۔ اللہ تعالی ہماری زندگیاں قرآن کے ساتھ منسلک فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا